السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی کیا زندگیاں تھیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ہم تک کتنی آزمائشوں، تکلیفوں، قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس غفلت کا شکار ہیں، لیکن ہمیں اس غفلت سے جاگ جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں تو شیطان ہم پر زیادہ وار کرتا ہے۔ جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں تو شیطان ہم پر زیادہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ تو غفلت میں ہی اپنا کام کر لوں، اور پھر انسان آہستہ آہستہ غفلت کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اب تک دیکھا تھا سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ ان کے خاوند ان کو کتنی تکلیف پہنچاتے تھے، کتنا ظلم کرتے تھے ان کے اوپر۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کیا بات کی، قرآن کی آیات دیکھی۔ اب جیسے کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کیا سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی تنگی کے بعد آسانی آئی اور کس طرح آئی۔ ہم نے دیکھا تھا جیسے کہ جو آپ نے مجھے آج بات بتائی ہے، آج کل تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ قیس بن حطیم اسلام قبول کر لے، اس لیے آپ اس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ دراز کر رہے تھے اور اسے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر رہے تھے، لیکن قیس اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس سے کہا، اے ابو یزید، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم اپنی بیوی حوا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے ہو۔ جب سے اس نے تیرے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، تم اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بیچارے کو تم آئندہ کچھ نہیں کہو گے۔ قیس بن حطیم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اسی طرح ہوگا جیسا آپ پسند کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا پیارا نبی ہے نا ہمارا، کہ ایک صحابیہ کے بارے میں ان کو علم ہوا کہ ان کا شوہر ان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی محبت سے سمجھایا نا کہ آپ اپنی بیوی پر ظلم نہیں کریں گے، اس سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ کتنا خوبصورت دین ہے نا، جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں، اپنا ایک ایک پل ضائع کر رہے ہیں۔ جب قیس مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے حوا، کیا تم جانتی ہو کہ میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی؟ انہوں نے دوران گفتگو میں مجھے تلقین کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد اسے کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گا، اور میں اللہ کی قسم اپنے وعدے کو نبھاؤں گا۔ یہ بات سن کر سیدہ حوا رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں کہ چلو شکر ہے روز روز کی جھک جھک اور بک بک سے چھٹکارا ملا۔ یہ خوشخبری سن کر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا عام اعلان کر دیا، اور جو راز تھا وہ ظاہر کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے خاوند کی طرف سے کسی قسم کا جبر اور اعذار رسانی کا خطرہ نہ تھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ایک رہائشی سے سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا، تو آپ
پوچھا تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ قیس نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، اور اس نے اپنی بیوی کو اس حالت پر چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ اب سیدہ حوا رضی اللہ عنہا پر سکون انداز میں زندگی بسر کر رہی ہیں اور خاوند کی طرف سے اب اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مجنون نے وعدہ تو پورا کیا۔ دیکھیں ایک صحابیہ جس کے بارے میں ایک پیارا نبی لوگوں سے پوچھ رہے کہ کیا وہ اب صحیح ہے، کیا ان کا شوہر انہیں اب تو تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھیں کتنا پیارا دین ہے نا ہمارا۔ ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل کائنات کا مالک تو اللہ ہے، بے شک اللہ کی ذات کل کائنات کی مالک ہے، ہر شے کی مالک ہے، لیکن کل کائنات کا محبوب، اور کس طرح وہ خیریت دریافت کر رہا ہے۔ کوئی تکبر، کوئی حسد، کوئی بغض، کچھ بھی نہیں، صرف حسن سلوک۔ ہم اپنے رشتوں کو جو ہمارے اپنے ہیں، بھائی بہن رشتے، ہم تو ان کی بھی خیریت دریافت نہیں کرتے، باقی سب تو دور کی بات ہے۔ ہم تو ان کی خیریت دریافت بھی نہیں کرتے کہ وہ صحیح و سالم ہیں بھی، یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، یا کسی پریشانی کا شکار ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے کہ ہم کتنا اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور کتنے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جب سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کے مسلمان ہونے کی خبر عام ہو گئی تو اس کے خاوند سے لوگوں نے کہا اے ابو یزید، تیری بیوی حوا تیرے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو چکی ہے۔ اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا، میں یہ وعدہ نبھاؤں گا اور کبھی اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کی مصیبت کو ٹال دیا اور ان پر سے غم کے بادل چھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امن و سکون کی نعمت سے نوازا، لیکن قیس کی اس فرصت کو ضائع کر بیٹھا جو اسے دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے میسر آئی تھی۔ اسے مدینہ منورہ میں حالت شرک میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا۔ حدیث شریف کی روایت ہے پھر بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع آیا، انصار نے 12 نمائندے منتخب کیے، ان میں سے 3 قبیلہ اوس کے اور 9 قبیلہ خزرج کے افراد تھے۔ ان سب نے اسلام قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں تو ہم دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے کو زیادہ طویل وقت نہ گزرا تھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کو یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی اہل مدینہ کے مرد و زن اور بچے و بوڑھے سبھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ وہ اپنے معزز اور جلیل القدر مہمان کا شایان شان طریقے سے استقبال کر سکیں اور انہیں آگے بڑھ کر نہایت عمدہ انداز میں خوش آمدید کہنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا بھی اس عظیم تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کا شرف حاصل کرنے سے پیچھے نہ رہی۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کر لینے کے بعد اپنے گھریلو کاموں کی طرف توجہ دی، اپنے بیٹے ثابت بن قیس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور اس کی تربیت کرنے میں مگن ہو گئیں۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا مسلمان خواتین کی ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہونے
اور آپ کی زبان مبارک سے احادیث سننے کا شرف حاصل کرنے لگیں۔ انہوں نے اس میدان میں اپنی محنت سے احادیث کے راوی ہونے کا مقام حاصل کر لیا، اور پھر ان سے عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ اے حوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ کیا تو تجھے ہدایت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے تجھے باقی رکھا۔ اے حوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے راستے سے تمہارے خامند کو دور ہٹا دیا جس نے تجھے اذیت دی تھی۔ اے حوا، اگر تیرا خامند قیس تمہاری باتوں کو سن لیتا اور سمجھدار ہوتا تو تمہارے نقش قدم پر چلتا۔ سبحان اللہ، تنگی کے بعد آسانی۔ سیدہ حوا نے بہت صبر کیا، ظلم بھی سہا، تکلیف بھی سہی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا۔ صبر کرتی رہیں، آزمائشیں سہتی رہیں، ظلم سہتی رہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا، اپنے عقیدہ نہیں بدلا، اپنے رب پر سے توکل نہیں ختم کیا، اپنے رب پر توکل کیا کہ میرا رب تنگی کے بعد آسانی ضرور کرے گا۔ اور دیکھیں اللہ کی ذات نے کیسی آسانی کی اور اس انسان کو اس کے راستے سے ہی ہٹا دیا جو اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اکثر بہت ساری تکلیفوں میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی ذات سے اس طرح دعا کرتے ہیں یا توکل کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا مجھے اس پریشانی یا اس تکلیف یا اس اذیت سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے جو میری اذیت کو دور کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے سیدہ حوا کے لیے آسانی کر دی، تو کیا وہ رب جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ آپ کے لیے آسانی نہیں کرے گا؟ وہ آپ کو بہت چاہتا ہے، وہ ہمیں بہت چاہتا ہے، وہ تو ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے، اسے تو ہمارے لوٹنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس جیسے کہ ہمیں حالانکہ اتنی خوش نہیں ہوتے جتنا ہمارا رب خوش ہوتا ہے ہمارے لوٹنے پر، جب ہم استغفار کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ایسی توبہ بہت پسند ہے، اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ کی ذات نے آپ کے لیے ہمارے لیے سب کچھ مقرر کر دیا ہے، رزق، زندگی، وسائل، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، تو آپ اپنے رب کے پیچھے بھاگیں تو رب دنیا کو آپ کے پیچھے بھگا دے گا، ہر چیز آپ کے پیچھے۔ کوشش تو کر کے دیکھیں، اپنے رب سے جڑ کر تو دیکھیں، وہ محبت کرنے والا رب بہت غفور رحیم ہے، بہت عالیشان ہے۔ جس طرح سیدہ حوا کی زندگی میں انہوں نے آسانی کر دی، اس طرح وہ ہماری زندگیوں میں بھی آسانی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی آسانی کرنے والا نہیں۔ ہماری تکلیفوں کو وہی دور کرتا ہے، ہماری زندگی کی جو مشکلیں ہیں ان کو وہی دور کرتا ہے، لیکن اس کے خالص ہو کر تو دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الملک کی آیت ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے بھی، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ آپ کے ارد گرد آپ کو خبردار کرنے والے بہت سے توحید والے لوگ ہیں جو آپ کو بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ جاگ جائیں، غفلت سے جاگ جائیں، جاگ جائیں اس غفلت سے،
جس کا عذاب بہت برا ہے، جاگ جائیں اس غفلت سے، جس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بہت برا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچا لے۔ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اے حوا، تم نے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے تقوی کو پسند کیا، تمہارے اس انتخاب پر مبارکباد ہو، تمہارا تقوی تمہیں مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھ جیسی قابل قدر ہستیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ سورۃ القمر کی آیت ہے، ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ بے شک متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ۔ کیا ہم متقی ہیں؟ کیا ہم متقیوں میں شامل ہوتے ہیں؟ اس آیت کو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا وہ باغات اور وہ نہریں ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ حوا کو کتنی پیاری بشارت ملی، تمہارا تقوی تمہیں مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھ جیسی قابل قدر ہستیوں کے بارے میں فرمایا۔ بڑی خوشی کی بات ہے جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے ہم گنہگاروں سے، اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، تو دل کو کتنی مسرت اور سکون پہنچے نا۔ اللہ نے ہمیں جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے اور ہم پتہ نہیں کن تیاریوں میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے جگا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگا دے۔ اے حوا، آپ نے اپنی دنیا میں رب العزت کو راضی کیا، ان قریب وہ آپ کو اپنی آخرت میں راضی کرے گا۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ پوری زندگی اپنے رب اور دین اسلام کی وفادار رہی اور مسلسل اس وفا کو نبھاتی ہوئی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صحابیہ ہیں، جنت کی بشارتیں مل گئیں، تقوی کی بشارت مل گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ اس بات پر اپنا محاسبہ ہم نے ضرور کرنا ہے، کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس دین کو احسن طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے احسن طریقے سے سیکھ سکیں۔ الحمدللہ، اس کے بعد ہم ایک بہت پیاری صحابیہ کے بارے میں دیکھیں گے جن کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے اور جن کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔